چلیں جی، اب ہم بڑھتے ہیں ایک بڑے ہی امپورٹنٹ ٹاپک کی جانب، اور اس پر ہم اس لیے بھی ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہر سال 15 رمضان المبارک کو یوم یتامہ منایا جاتا ہے، یعنی کہ یتیم بچوں کے حقوق، ان کی کفالت اور معاشرتی ذمہ داریوں کا شعور اجاگر کرنے کے لیے، اور ان کے ساتھ اگر انفیئر ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے تو اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے آج کا دن منایا جاتا ہے۔ تو خاص طور پہ ہم ان بچوں کو چاہتے ہیں معاشرے میں یہ ایک کارآمد شہری بن سکیں، اس وجہ سے ان کو اعلیٰ تعلیم فراہم کی جائے یا پھر ان کو اسکل سکھائی جائیں۔ اور اس وقت اگر ہم ملک میں بات کریں تو 17 سال سے کم عمر 45 لاکھ سے زائد بچے موجود ہیں جن کو بنیادی ضروریات کی فوری فراہمی اور سہارے کی ضرورت ہے۔ اور پاکستان آرفن کیئر فورم کے تحت 21 تنظیمیں ملک بھر میں 70,000 سے زائد بچوں کی کفالت کا فریضہ بطریق احسن نبھا رہی ہیں، اور OIC نے پہلی بار 2013 میں تمام اسلامی ممالک میں یتیم بچوں کے دن منانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اور ہمارا مذہب بھی ہمیں بار بار اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ ہمیں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک رکھنا چاہیے، خاص طور پہ ان کے حصے کا جو مال ہے، ان کے حصے میں جو جائیداد ہے، اس پر بالکل بھی ہمیں اس کی طرف آنکھ بھی نہیں اٹھانی ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، باقاعدہ ان کے حقوق جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سلمان شیخ، ڈائریکٹر الخدمت فاؤنڈیشن۔ تھینک یو ویری مچ سلمان صاحب فار جوائننگ اس ان دی اسٹوڈیو۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے ادارے کے بارے میں کچھ بتائیے گا، یہ کب سے کام کر رہا ہے اور کس طریقے سے کام کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، الخدمت تو جو ہے وہ اس کا جو خدمت خلق ہے جماعت اسلامی کا، وہ تو جو ہے وہ 50 سے کام کر رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ سلمان صاحب آپ کا آڈیو ذرا چیک کروا لیں۔ تو بتا رہے تھے کہ یتیم بچوں کے حقوق، ان کی کفالت کے حوالے سے جو ہے نا یہ ادارہ جو ہے وہ اس میں مدد کرتا ہے ان کی، اور بچوں کی کفالت کے ساتھ ساتھ ان کی معاشرتی اور سماجی حفاظت بھی یقینی بنا رہے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن والے۔ کہیں ان بچوں کو اعلیٰ تعلیم فراہم کی جا رہی ہے تو کہیں جدید فنوں سے آراستہ کیا جا رہا ہے۔ تو جی یہ الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ ایک کہتے ہیں نا ماں باپ کا سہارا ہونا، باپ کا سہارا ہونا بڑا میٹر کرتا ہے، لیکن یہ وہ بچے ہیں جن کے سروں پر ان کے باپ کا سایہ نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی عمر ہے، اور جو ہم تعداد بتا رہے ہیں سائم، وہ تعداد کتنی زیادہ ہے کہ صرف اگر ہم اپنے ملک کی بات کر لیں تو 17 سال سے، یعنی 18 سال تو عمر ہے جس میں آپ کو ایڈلٹ تصور کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ بتا رہے ہیں 17 سال سے کم عمر بچوں کی جو تعداد ہے پاکستان میں وہ تقریباً 45 لاکھ کے قریب بتائی جا رہی ہے۔ اچھا، پاکستان آرفن کیئر فورم کے تحت 21 تنظیمیں ملک بھر میں 70,000 سے زائد یتیم بچوں کی کفالت کا فریضہ بطریق احسن نبھا رہی ہیں، ٹھیک ہے، مطلب احسن طریقے سے وہ یہ فریضہ سر انجام دے رہی ہیں 70,000 سے زائد یتیم بچوں کی کفالت کا۔ اچھا، اور OIC نے پہلی بار 2013 میں تمام اسلامی ممالک میں یتیم بچوں کا دن منانے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان میں یہ دن سرکاری سطح پر 2018 سے باقاعدہ طور پر منایا جا رہا ہے۔ یتیم بچوں کی دیکھ بھال صرف اداروں کی نہیں بلکہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے، یہ ایک اہم یہ مہینہ تو ہے ہی آپ کا نا، لوگوں کی خدمت کرنے کا، زکوٰۃ کا، صدقات کا، اور پھر دینا بھی ایسے چاہیے نا، کہتے ہیں کہ آپ شو آف کر کے نہ دیں، وہ جو ایک ہمارے ایک کلچر آ گیا ہے سائم، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کسی کو راشن بھی دیتے ہیں، کسی کی مدد بھی کرتے ہیں، تو جب تک اس کا فوٹو سیشن نہ ہو تو انہیں لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے نیکی نہیں کی، بلکہ ایسا کر کے آپ اپنی نیکی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو جس ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، اس طریقے سے دینا ہے تاکہ کسی کا جو عزت ہے، عزت نفس ہے، وہ مجروح نہ ہو۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ سلمان شیخ، ڈائریکٹر الخدمت فاؤنڈیشن ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسی حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ سلمان صاحب، تھینک یو ویری مچ اگین فار جوائننگ اس ان دی پروگرام۔ اور آپ بتا رہے تھے کہ آپ کا ادارہ کس طریقے سے کام کرتا ہے؟ جی، تو سب سے پہلے تو میں ظاہر آپ نے انٹرو میں بھی کہا کہ جو ہمارے پاس پاکستان کے اندر تقریباً 42-43 لاکھ آرفن بچے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ عرض کروں یہ پاکستان کی بہت پازیٹیو بات ہے کہ الحمدللہ ہمارے یہاں پاکستان میں فیملی انسٹیٹیوشن ابھی تک بہت اچھا ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو اتنے بڑے آپ دیکھتے ہوں گے ہم آس پاس بھی کہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ بچہ یتیم ہوتا ہے تو اس کا کوئی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے گھروں میں، اس کے خاندان میں وہاں کفالت ہوتی ہے۔ الخدمت نے ایک عام رواج تھا کہ یتیم خانے بنا دیے جاتے تھے، جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا تھا ان کو ایک یتیم خانوں میں، اور بڑا ہوتا تھا بھائی یہ تو یتیم خانہ ہے اور یتیم بچہ ہے۔ الخدمت نے اس تاثر کو دو طرح سے حل کیا۔ ایک تو یہ کہ بڑی تعداد میں بچے یتیم ہوئے کب، جب زلزلہ آیا اکتوبر میں 2005 والا زلزلہ، تو ایک بہت بڑی تعداد تھی جس کے اندر بچے یتیم ہو گئے۔ فوری طور پہ تو ان کے لیے آغوش ہومز بنائے، اس کو ہم نے کبھی بھی یتیم خانہ نہیں کہا، وہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ
بورڈنگ سکول تھا جہاں پروفیشنل تعلیم ہے، اور آج اس کو جو ہے تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں، اور وہاں پر مطلب میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ٹاپ نوچ ہے آج ہمارے پاس وہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ 17 ہمارے جو ہے وہ آغوش ہومز ہیں، اور تقریباً 16 مزید بننے جا رہے ہیں، 9 پائپ لائن میں جن کے اوپر تعمیر شروع ہو گئی ہے. یہ وہ ماڈل تھا کہ جس کے اندر ہم اپنے ہاں بچوں کو پھر رکھتے چلے گئے، اس کے اندر بچیوں کا الگ ہے اسلام آباد کے اندر، لیکن پھر بھی آپ کتنے آغوش ہومز بنائیں گے، تعداد تو ملینز کے اندر ہے. تو پھر یہ ایک سسٹم بنایا گیا جس کے اندر الخدمت نے بھی، اور الخدمت چاہتی ہے کہ بہت سارے اس فارمیٹ کو اڈاپٹ کریں، اور وہ یہ تھا کہ بچوں کو ان کے اپنے گھروں کے اندر ہی ان کی کفالت کی جائے. اچھا وہ کیسے؟ اور ایسے کی جائے کہ ہمارا ایک ہے جو ہے وہ جو آرفن کیئر پروگرام ہے اس کے اندر کفالت یتامہ کے اندر اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم اپنے ڈونر سے کہتے ہیں کہ 5,500 روپے مہینے کے اندر ایک ماہ کا 5,500 روپے کا خرچہ ہے، آپ کسی بھی ایک آرفن کو اڈاپٹ کر لیں. اس آرفن کو ہم صرف جو بچہ ہوتا ہے وہ صرف ڈونر ہی اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بچہ ہے فلاں جگہ رہتا ہے، ملک میں یہاں رہتا ہے، اور ایک پورا ERP سسٹم بنا ہوا ہے. اور ڈونر کو یعنی جو کفیل ہے بچے کا اس کو پتا ہوتا ہے، اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ بچے کا رزلٹ کیسے آ رہا ہے، بچہ اگر قرآن پڑھ رہا ہے تو وہ کون سے پارے پر ہے، تاکہ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ بھی بنی رہے، ویزیبلٹی کلیئرٹی بھی رہے. کفیل کو پتا ہو کہ میں جو 5,000 روپے 5,500 روپے مہینے کے دے رہا ہوں اور وہ ایگزیکٹلی ٹھیک سے جا رہے نہیں جا رہے. اور یہ ہمارا بڑا مربوط سسٹم ہے، اور ایسے ہمارے پاس پاکستان کے اندر 30,000 بچے ہیں جن کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ شاید میرے خاندان میں بھی آس پاس کہیں اور مجھے بھی نہ پتا ہو. لیکن ایک چیز بتائیے گا، ایک بچہ جس کو ظاہر ہے ابھی ہم یہاں دیکھ رہے تھے 17 سال سے کم عمر کے بچے 43 لاکھ آئے گئے ان کی ایک بچہ اس کا کھانا پینا، رہن سہن، اس کی پڑھائی، کتنا اخراجات بنتے ہوں گے ایک بچے کے؟ دیکھیں 5,500 روپے، ظاہری بات ہے کہ ہم نے اس کے اندر یہ جو بچے ہیں ظاہر گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں تو ان کے بہت سارے اوور ہیڈز ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ اپنے چچا کے ہاں، تایا کے ہاں، خالہ کے ہاں، ایون دادا کے ہاں، دادی کے پاس رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، نانی کے پاس رہ رہے ہیں. تو ان کے بہت سارے، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ خاندان میں بہت ساری چیزیں، لیکن کیا چیز سب سے زیادہ جو ہے وہ مشکل ڈالتی ہے، وہ یہ مشکل ڈالتی ہے کہ ان کی تعلیم خراب ہونے لگتی ہے. کھانا پینا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں فیملی سسٹم میں چل جاتے ہیں، اور تعلیمی اخراجات زیادہ ہیں. ظاہر ہے کہ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ جہاں کچھ نہیں ہے وہاں بہرحال کسی کے لیے پر بچہ ہے، لیٹ سے کہ اگر کسی فرد کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے گھر کے اندر 2 یا 3 یا 4 ایسے بچے ہیں جو نابالغ ہیں، جن کی جو میٹرک تک کی جو تعلیم حاصل یا انٹر تک جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کی کفالت جو ہے الخدمت اپنے ذمے لے لیتی ہے. تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ ایک گھر میں 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، تو 16-17 ہزار روپے پر مہینے ان کے اکاؤنٹ کے اندر آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی والدہ کے پاس ان کے جو بھی کفیل ہیں. اور اس کا بڑا ٹرانسپیرنٹ سسٹم موجود ہے، اور جو ہمارا ڈونر ہوتا ہے اس کی ویزیبلٹی ہوتی ہے، اس کا کنیکشن ہوتا ہے، ایک پورا ERP سسٹم ہوتا ہے. اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ ہم ایک اور بہت زبردست جو ہے الخدمت نے آئیڈیا کیا، اور وہ یہ ہے کہ ہم ان جو والدہ ہوتی ہیں، یعنی ان کی یتیم بچوں کی ماں ہوتی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے لیے بھی کوئی لائیولیہڈ کا کوئی پروگرام بنائے اور ان کو بھی برسر روزگار لانے کی کوشش کریں. ان کو بھی کوئی نہ کوئی، کیونکہ آج کل زمانہ ہے IT کا، AI سیکھنے کا، بہت ساری اس طرف لوگ آ رہے ہیں ڈیجیٹل ورلڈ کی طرف. تو ظاہر ہے ان بچوں کو اگر ایسے کورس کرا دیے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. میں آپ کو کس طرح کا ہنر سکھایا دیکھیں، اس کے لیے تو الخدمت کا جو بنو قابل پروگرام ہے وہ بڑا بینچ مارک پروگرام ہے، پورے پاکستان کا سب سے بڑا پروگرام ہے کہ جہاں پر لاکھوں پورے پاکستان اور بھی کافی ادارے ہیں سر اس حوالے سے جو مختلف شہروں میں. میں نے الخدمت کی بات چل رہی ہے تو اچھا اس میں تو ہم نے بڑا فوکس کیا ہے کہ کافی ادارے اس حوالے سے کام کر رہے ہیں نا ملک میں. کون کون سے شہروں میں کام کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ اچھا، اس کے اندر ظاہر ہے کہ بہت سارے ادارے مختلف جگہوں پہ کام کر رہے ہیں، ان کی بہت اچھی اچھی ایگزامپلز بھی موجود ہیں. اور آج یہ جو یوم یتامہ ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ اس کا صرف یہ تعلق نہیں ہے کہ جو الخدمت کیا کر رہی ہے، بلکہ ایک پوری اس اویئرنیس کا تعلق ہے. اور ہمیں اور یہ جو میں نے آپ سے شروع میں بات کی نا کہ ہمارے یہاں یتیم کو ایک قابل رحم، قابل ترس سمجھنے کے بجائے وہ جو یتیم بچہ ہوتا ہے نا، وہ جو امتحان ہے صرف اس کی ماں اور اس بچے کا نہیں ہے، وہ میرا اور آپ کا بھی امتحان ہوتا ہے. اور اچھا وہ بچہ جس کیفیت سے گزرتا ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم تھے، اور ہم نے ایسے معاشرے میں کئی ایسی سٹوریز دیکھی ہوں گی کہ جو یتیم بچے ہوتے ہیں وہ معاشرے میں اور آگے نکل جاتے ہیں، کیونکہ وہ چھوٹی عمر کے اندر ہی مشکلوں سے گزرنے کا وہ بنتے ہیں. ظاہر ہے لیکن ان کو کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، کسی ہاتھ کی ضرورت ہوتی ہے.
تو الخدمت سمیت بہت سارے ایسے ادارے ہیں کہ جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ الخدمت کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ اس نے جو ہے اوور آل ایک اویئرنیس بھی پیدا کی ہے اور ایک اچھا ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم بنایا جس کے اندر ایک کنیکٹ ہے کفیل کا اور جس کی کفالت ہوتی ہے۔ تھینک یو سو مچ، سلمان شیخ ہمارے ساتھ تھے اور